السلام علیکم ناول لورز۔ تو آج ہم نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو! دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مسز سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی رویل جارج مشن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پر اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی؟ آگے اس کا گلا رون گیا، احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا۔ تھینک یو تو آپ تب کہیے جب میں یہ کام کروا دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ باہر میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی۔ مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پر نہیں تھے، اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی
جلدی سے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ کانٹا بنا تھا جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسا نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈالی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تو تمہیں ڈالی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تسا اس طرح کر رہے ہو۔ جو ڈالی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے جی آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی ہے۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈالی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچنی چاہییں مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئیں۔ او چھڈو باجی جی۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زوں سے گاڑی آگے بھگا لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویمر میں دیکھا وہ دونوں خواجہ صرف بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈالی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ دوڑ کر پیچھے ہٹی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڑھیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا، فرقان، داور بھائی، روہیل اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں، وہ ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا پر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ سلیمان صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں ڈالی بول رہی تھی۔ ڈالی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک خواب تھا۔ او خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا، پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کے بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرنس پر گاڑی بھیج دیں۔ اوکے، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا نہیں ملی تھی مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جائے گی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ میجر احمد سے تو وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیص، چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھیں، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی اسٹال نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پر ایک کار زوں سے اس کے سامنے آ کے رکی۔ سیاہ پرانی مرسیڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا جیسے مشین پھیر کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے
करने के लिए दरमियान में लगाया गया था और उसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरतइश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह न था। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा, मेज पर रखी कोई चीज उंगलियों पर घुमाता हुआ शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह न थी। वाज़ेह थी तो बस एक चीज, उस ऑफिसर के गंदुमे चेहरे के दाएं तरफ वाले आधे हिस्से पे एक बदनुमा सी कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया, गालिबन फोन का रिसीवर। यकदम हया के सामने मेज पर रखा फोन बजने लगा। वो चौंकी। फोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलामुअलैकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़ के कान पर रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। जी, उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पर सिस्टम खुला हुआ है, मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़र हस्ती से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के उस पार धुंधले मंजर में बैठे ऑफिसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था। वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोले हया मैं क्लिक कर दूं और वो रिपोर्ट, समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए गलत कहा था, एक्सक्यूज बनाया था। बाज़ औकात बहाने बनाने पड़ते हैं तब जब मजीद सब्र नहीं होता, समझी? फोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, बमुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका शायद बटन दबाने और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रूंधने लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतना डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पर्दे पर सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नजर आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया। अगर इस तरह रक्स करने को आप सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो दृष्टि से बोली। ठीक कहा आपने। खैर एक और बात पूछूं? पूछिए। अब के इसकी आवाज में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी हैं मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते नहीं हैं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकूत में ढलती गई। कौन था उस पर? आप सुन रही हैं? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे जोर का धचका लगा। वो गंग सी पटी पटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेस हया। एक एक लफ्ज चब्बा चब्बा कर बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाज़ेह चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन में होने वाले निकाह से बेखबर हैं। वो निकाह जो मेरे कजन जिहान सिकंदर से मेरे बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। जानता हूँ। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतजार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद। वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले उसे टीवी पर चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहां सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने सोगवारियत भरा कहका सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। उसी लम्हे दरवाजा खोलकर एक सिपाही अंदर आया जो उसे अंदर बिठा कर गया था। उससे फौरन इशारा कर दिया गया था। मुलाकात खत्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। धुंध के उस पार वो शख्स मेज पर झुका
کچھ لکھ رہا تھا، اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے اسے ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہیں تھا اور وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا، اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو، اس نے بوکے سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ گاڑی زور سے آگے بڑھ گئی۔ شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی۔ اس نے فرض جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ریگ لگا کر بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا، مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا، وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اور ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے بھی واضح ہو رہا تھا، اس لیے ارم جلدی ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، باز پرس کرنا، اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ او میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ! اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا، آخرکار کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی؟ کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو کیا اس کی وجہ ان کے اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اس نے بھیجے تھے کیا؟ اسے اس کے سیبانجی جانے کا کیسے علم ہو؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب اس نے زارا کو بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیہ بیڈ پر رکھا، دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا! اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھیں، ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار چہرے پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شوقی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش تو کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں، اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خپتی لڑکی سے کلاس کے باہر ہی مل گئی، وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس حیا سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوف سے پلٹ کر دیکھا، وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کی فرینڈ کہا کرتے تھے۔ وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی ختیجہ، بادل نخواستہ، اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرگندہ نے کہا ہے ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے ہم نے سیبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے، ہمارے پاس بس 15 دن ہے، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی، اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم
ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو وہ ہمیں اگلے دن پر ڈال دیں گے۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ ہوں جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ختیجہ اسے اپنے فون میں نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے، کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنی روشن کیے ہوئی تھی۔ زیر روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑتا تھا جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ چبوترے پہ دن کے وقت بک فیئر کے اسٹال لگا کرتے تھے۔ یہ جنا سپر تھا۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ یہ جیہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوب کزن شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ کیا اماں ابا نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جیہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔